رمضان کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کی زیادہ امید ہے۔ رمضان کا چاند ہو جانے کے بعد کون کون سے کام کرنا چاہیے؟ آج 4 ایسے اہم اور ضروری کام ہیں جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، سوشل میڈیا پر جو اس کی چیزیں چلتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھ کر یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، دنیا بھر کے وظیفے بتائے جاتے ہیں۔ وہ جتنی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد جو عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کل 29 ساون کو آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر جائیں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ بولیں گے اور وہ تو میڈیا سے پتہ چل جائے گا، پتہ چل جانا الگ بات ہے، لیکن چاند کا اہتمام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے چاند کو دیکھنے اہتمام فرماتے تھے، لیکن رمضان مہینے کا چاند دیکھنے کا خاص طور پر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا بے صبری سے انتظار کرتے تھے۔ 2 مہینے پہلے سے ہی حضور رمضان کو پانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا ظاہر سی بات ہے، جس کو دل سے شوق ہوتا ہے، جس میں محبت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ تو پہلی سنت تو یہ ہے۔ دوسری سنت کہ رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جائے یا خبروں کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے تو آپ چاند دیکھنے کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھا کرتے تھے نئے مہینے کا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور چاند دیکھنے کی بھی دعا یہی ہے۔ رمضان کے چاند دیکھنے کی کوئی خاص اور الگ دعا نہیں ہے، چاند کی الگ الگ دعائیں ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، دوسرا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا پڑھنی ہے اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسری سنت ہے، چاند دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ 2 کام اور ہے جس کی آپ کو نیت اور ارادہ کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے تراویح پڑھنے کی نیت اور تراویح پڑھنے کا ارادہ۔ رمضان کا چاند ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت وہ ہے تراویح ہے، وہ تراویح کی ہے۔ تراویح پڑھنا یہ سنت موقوتہ ہے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام نے کبھی تراویح کی نماز نہیں چھوڑی۔ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ارے بھائی تراویح کی نماز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، صحابہ اکرام کی نظر میں ایک ایک سنت کی اتنی اہمیت ہوا کرتی تھی، جبکہ صحابہ اکرام سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کام تراویح پڑھنا یہ سنت موقوتہ ہے، بلا ضرورت اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ چوتھا کام بہت اہم کام، اور رمضان کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر۔ چوتھی اہم عبادت یہ ہے، ارادہ اور نیت کیجئے کہ کوئی ایک روزہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا، ہر روزہ رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ والا کام نہیں کروں گا، سنت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کروں گا۔ اس کو اپنے عزیزوں کو بھی بھیجو، وہ بھی سنت جان سکیں۔